باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما یاتیکم بہ اللہ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گناہوں پر عذاب بھیجتا ہے تو عذاب لے آ۔ عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ عذاب لے آ، تیرے بھی بتائے ہوئے یعنی ان تمام چیزوں کو جن وجہ سے عذاب آتا ہے وہ ساری چیزیں تو ہم نے کر لی ہیں، سارے گناہ ہم نے کیے ہیں، تیری نافرمانی ہم نے کی ہے، تیری گستاخی ہم نے کی ہے، تو عذاب لے آ، کیوں نہیں عذاب لے کے آتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تھوڑی سی صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، عذاب آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب بندوں پر بندوں کے کاموں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ عذاب کی صورت میں انسان کے اوپر پلٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، کوئی مصیبت تمہیں نہیں آتی، اگر کوئی مصیبت تمہیں آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے، انسان جو اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا وبال ہے جو انسانوں کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس طرح داخل ہوئے کہ سخت پریشانی آپ کے چہرے کے اوپر تھی اور زور زور سے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت زینب جو آپ کی اہلیہ ہیں انہوں نے دیکھا اور آپ کو اس قدر پریشان دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب ہلاک ہو گئے۔ کس وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ کہ آپ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ آج یاجوج اور ماجوج کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب نے گزارش کی یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم پر عذاب آئے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس لیے عذاب آئے گا کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کثر الخبائث، نیک لوگ ہوں گے، نیکی کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیک کام کم ہو جائیں گے۔ لوگ نیک کام کر تو رہے ہوں گے لیکن گناہ کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور ایک انسان اگر نیک کام ایک کرتا ہوگا تو 10 اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا ہوگا۔ اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے گا۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں۔ یعنی اگر آپ عملی طور پر سمجھنا چاہیں کہ جتنا آپ کو آپ کا سب سے پیارا بیٹا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان اس سے بھی کہیں زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ کے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور خدا سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکتیں اتارتے، برکتوں کی ان کے اوپر بارش ہوتی، آسمان سے ان کے اوپر برکتیں برستی اور زمین سے ان کے لیے برکتیں اگلتی اور ان کے اوپر ہم اپنے برکتوں کی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہاں یہی بات کہی گئی ہے، تم کہتے تو ہو کہ خدا کا عذاب آئے، تو خدا کا عذاب اگر تم مان رہے ہو، قال انما یاتیکم بہ اللہ، تو کہو حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ دو، کالا کہو انما یاتیکم بہ اللہ، یاتیکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بس آیا ہی آیا جاتا ہے، ہاں جی، لیکن انشاء اگر اللہ چاہے گا، نبی کی مرضی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ان سے پوچھو کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا اپنی امت کے لیے رو رہا، اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل ان سے کہو چلو ہم اس طرح کرتے ہیں، آپ کی امت کا حساب آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 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 نا، اس طرح نہیں، میری رحمت کہاں اور خدا تیری رحمت کہاں، میری رحمت کہاں اور تیری رحمت کہاں، خدا خدا ہے جی، اس کے حوصلے، اس کی رحمت، اس کی وسعت، ہاں جی، اس کی برکت، اس کی خیر، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا یہ انشاء، جب وہ چاہے گا اللہ کا عذاب بھی تم پر آ جائے گا، ممکن ہے تمہارا کوئی انسان سدھر جائے، نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے ہیں شاید تمہارا کوئی آدمی اس میں بیٹھنے والا پیدا ہو جائے، اور پھر فرمایا وما انتم بمعجزین، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ جب خدا کا عذاب آیا نا، خدا کے عذاب کو پھر تم روک نہیں سکو گے، کوئی بھی خدا کے عذاب کو پھر نہیں روک سکتا، ساری کائنات کی طاقت اکٹھی ہو جائے، ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات کے نیک و بد اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے سارے عاجز آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پھر عاجز کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں اپنے عذابوں کا مستحق نہ ٹھہرائے، ہمارے ساتھ رحم کا، ہمارے ساتھ محبت اور نرمی کا رویہ اللہ پاک اختیار فرمائے، سختی کا رویہ اختیار نہ فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں پر سزا دیتے ہیں لیکن بہت ساری خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یعفو عن کثیر، بہت ساری کثرت کے ساتھ تم ایسے کام کرتے ہو، چلو معاف کر دیا، اگر لیکن کبھی کبھی ہم پکڑ بھی لیتے ہیں جی۔ اس لیے میرے دوستو چھوٹے سے چھوٹا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خدا کا غضب پھٹ اٹھتا ہے، اور کبھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش مل جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا